جی السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اچھا، اوپر حامر میں ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے، کل یعمل شاکلت ہی، تو اس کی کچھ بات کی تھی. تو یہ جو شاکلہ ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کا بڑا خاص موضوع رہتی ہے، اور ہم تو ظاہر ہے انہی کی بات کوٹ کرتے ہیں. تو شاکلہ جو جنرل بات کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جی ہر شخص کو ایک مخصوص شاکلہ پہ پیدا کیا گیا اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو وہ اپنی شاکلہ پر ہی آپریٹ کرتا ہے. تو اس حساب سے جو شاکلہ کی ڈیفینیشن سمجھ آتی ہے وہ ایک فارم ہے، the form on which one individual has been constructed or made یا made to be developed. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. اور شاکلہ سے اللہ کے بندے عموماً فرماتے ہیں کہ باہر آنا بڑا مشکل کام ہے، کوئی اپنی شاکلہ سے باہر نہیں آتا. اب شاکلہ سے مراد یہ کہ ایک شخص اگر ضدی ہے تو وہ ضدی ہی رہتا ہے، خوش مزاج ہے تو خوش مزاج ہی رہتا ہے، چاہے کہیں اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. اور چور کی شاکلہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے چوری ہی کرتا ہے، اس سے گریز کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو آج کے زمانے تک شاکلہ کو اس طرح سے سمجھایا گیا، لیکن آج کا جو زمانہ ہے نا، یہ اور چیز ہے، یہ ریویل کرنے کا وقت ہے. تو وہ کہتے ہیں نا اللہ کے بندے، آج کے زمانے کے اللہ کے بندے فرما رہے ہیں کہ یہ تو دکان بڑھانے کا وقت ہے، سودا بڑا سستا کر دیا گیا. تو فی زمانہ جو بات سمجھ آتی ہے آج کی تحقیق سے، آج کی سبجیکٹ نالج سے، وہ یہ کہ یہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے نا، لاشعوری ذہن، جو عادت کا ذہن ہے. لاشعور آسان لفظوں میں، لاشعور ان کو چیزوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آسان لفظوں میں عادت کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ہم بچپن سے عادتیں ہی تو سیکھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو ہم عادتیں ہی تو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو عادت کا مائنڈ سیٹ، عادتاً انسان اچھائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، کیونکہ بچپن سے اس کی جو پہلے 7 سال کی ٹریننگ ہے بچپن کی، جس میں ایکچولی اس کو فزیکلی کچھ نہیں سکھایا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھ رہا تھا. وہ یہ سیکھ رہا تھا کہ جب کوئی گھر پہ بیل بجتی ہے تو باپ ماں سے کہتا ہے کہ قیدوں میں نہیں ہو. اب یہ 2 سال 3 سال کا بچہ، یہ اس کی شاکلہ بن رہی ہے، یہاں پہ یہ اس کا عادت ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ چیزوں کو آبزرو بھی کر رہا ہے اور ایبزارب بھی کر رہا ہے. اور یہ اس کا جو نیورل تھاٹ پروسیس ہے اور اس کا جو پیٹرن ہے، اس کو یہاں ڈیفائن کیا جا رہا ہے. تو وہ ایکشن اور اس کا رسپانس ریکارڈ کر رہا ہے اس کا دماغ، کیونکہ اس وقت اس کا دماغ، بچے کا دماغ ریکارڈنگ سٹیٹ میں ہوتا ہے، وہ صرف ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں بچے کو بہترین ماحول دو، اس کے سامنے. بچے کی اگر اچھی تربیت کرنی ہے نا، تو آٹومیٹک ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کی تربیت میں کروں گا تو اپنی اولاد تک وہ ٹرانسفر کروں گا. بچے سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، وہ آپ کے الفاظ کیچ نہیں کر رہا، وہ آپ کا لہجہ، آپ کا نشست و برخاست، آپ کی جو بٹوین دا لائنز چیز ہے نا، وہ اس کو کیچ کر رہا ہے. اتنا اسٹرانگ ریسیور ہے اس کا، اور اتنا اسٹرانگ ٹرانسمیٹر بھی ہے آپ کا. تو یہاں شاکلہ کریٹ ہو رہی ہے. سب کانشیس مائنڈ جو بن رہا ہے نا، یہ شاکلہ بن رہی ہے. اور ظاہر ہے یہ ہیومن سائیکالوجی کہتی ہے کہ پہلے 7 سال کی عمر میں، 5 سال بھی کہتے ہیں، 7 سال بھی کہتے ہیں،
کہ جو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے 95% زندگی جو ہے پھر وہ اسی طرح اسی مائنڈ سے گزرتی ہے. وہی سب کانشیس مائنڈ کی پریفرنسز ہوتی ہیں اور لمیٹیشنز ہوتی ہیں جس سے وہ انسان پوری زندگی پھر اس کا ایکشن اور ری ایکشن اسی سے ڈٹرمن ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ شاکلہ ہے اور یقیناً اس کو بدلنا بے حد مشکل کام ہے. ونس ڈیولپڈ اٹ از فار گڈ, اٹ از پرماننٹ. لیکن خیر بات یہ ہے کہ ایسا بھی پرماننٹ نہیں ہے, بدلا بھی جا سکتا ہے لیکن محنت کرنی پڑے گی, شدید محنت. اور اس شدید محنت کا گر اور آسان ترین طریقہ اللہ رب العزت نے دے دیا, اور وہ ہے ذکر اللہ. کیونکہ ریپیٹیشن اس سلیٹ پہ لکھی ہوئی رائٹنگ کو مٹا کے نئی رائٹنگ لکھ سکتی ہے. یہ جو ریپیٹیشن کی سائنس ہے, پوری سائنس ہے ابھی, کہ ریپیٹیشن سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کر سکتی ہے. تو ہپنوسس میں کیا ہوتا ہے, ری پروگرامنگ ہی ہوتی ہے نا, لیکن وہ خطرناک پروسیس ہے کیونکہ وہ ایک الگ دنیا ہے. اور اللہ کے بندوں کی بھی جو نظر ہوتی ہے وہ پرائمریلی ہپنوسس ہی ہے. آج کی ٹرمینالوجی میں دیکھیں گے نا تو بات ذرا آسان ہو جائے گی. پرانے زمانے میں یہ ٹرمینالوجی نہیں تھی, لہذا نظر اور مختلف چیزوں کی ٹرمینالوجی بنانی پڑی, کچھ تو کہنا تھا نا. تو بہرحال ایک عام آدمی کے لیے جو ذکر ہے, اور ذکر کرنے والا عام پھر رہتا نہیں ہے, خاص ہو جاتا. تو یہ جو ذکر اللہ ہے اور یہ جو تسبیحات ہیں مختلف, اور پھر ان کی تعداد اور ان کی ریپیٹیشن, تو ماڈرن سائنس کلیئرلی بتا رہی ہے کہ یہ ریپیٹیشن آپ کے تھاٹ پروسیس کو چینج کر دیتی ہے, آپ کی ری پروگرام کر دیتی ہے آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو. اور دوسرا طریقہ اس کا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے آپ کی زندگی میں, اللہ نہ کرے, کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جائے جو آپ کے مروجہ پیٹرن آف تھنکنگ کو بریک کر دے. لیکن یہ بہت تکلیف دہ ہوگا, ظاہر ہے, آسان تو نہیں ہے. ایک شخص ہے, اس کے ماں باپ, بچہ ہے, اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک بڑا آدمی ہے, اس کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, جوان لڑکے کا, لڑکی کا, اللہ نہ کرے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے تو پناہ مانگنی چاہیے کہ اس طرح نہ ہو. تو اللہ نے ایک سہولت کا طریقہ دیا ہے. تو کہتے ہیں نا, اللہ فرما رہے ہیں نا, فذکر اللہ. میرا ذکر, میرا پتہ نہیں میں نے یہ صحیح پڑھی آیت یا نہیں, ذہن میں ایک دم یہ آیا اس وقت کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ جو بندے کا ذکر کرتے ہیں نا, وہ بنیادی طور پہ ری پروگرامنگ آف سب کانشیس مائنڈ ہے. ری پروگرام ہی تو ہو رہا ہے. تو یہ تھی شاکلہ کی تھوڑی سی گفتگو, اور عمل تو ہم سب اسی پہ کر رہے ہیں, شاکلہ پہ. لیکن اس کو ریفائنمنٹ, اس کی ریفائنمنٹ کرنا اور ایک شاکلہ سے دوسری شاکلہ پہ ٹرانسفارم ہونا, یہ پہلے تو خیال تو آ جائے, اس کے بعد عمل بھی شروع ہو جائے گا. بس یہ کہ وہ فرمایا نا کہ تلاش صورت جانا تو ایک بہانہ تھا, تمام عمر میں اپنی طرف روانہ تھا. تو یہ تو لمحہ لمحہ تطہیر ذات ہے. اوپر حضرت واصف علی واصف کا قول شیئر کیا نا کہ عام آدمی جس چیز پہ صبر کرتا ہے, مومن اس پہ, عام آدمی جس پہ بیزار ہوتا ہے, مومن اس پہ صبر کرتا ہے, اور مومن جس پہ صبر کرتا ہے, اللہ کے مقرب اس پہ شکر کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کی ایکچولی روایت ہے یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا, کچھ اولیاء کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ کھانے کو نہ ملے تو کیا کرتے ہو. تو ایک دو اللہ کے بندوں نے کہا کہ ہم صبر کرتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی تھوڑا جلال میں آ گئے, کہنے لگے صبر تو اس معاملے میں بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں, تم نے کیا کمال کیا. تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ہم شکر کرتے ہیں. مقام صبر تو ہے ہی, لیکن اصل چیز تو مقام شکر ہے.
تو بہرحال یہ کچھ گفتگو تھی، کچھ ذہن میں جو باتیں آئیں شاکلہ کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچا دی. اللہ کمی بیشی معاف فرمانے والے. السلام علیکم.